ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بدکار عورت زن فاحشہ عورت جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی مدینے میں رہتی تھی، لیکن اس کا ہمسایہ ایک دیندار مرد تھا۔ اس مرد مومن کے یہاں اکثر جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجلس بھی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرنے کا انتظام کیا۔ اس مرد مومن نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو میں مجلس سے مشغول ہو جاؤں گا، لیکن تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی مجلسی آئیں، جو بھی عزادار آئیں، ان کا کھانا تیار کر دینا۔ اس غلام نے کھانا چڑھا دیا، کھانا پکنے لگا اور ادھر مجلس بھی شروع ہو گئی۔ جب مجلس میں ذاکر مصائب اہل بیت بیان کرنے لگا، مصائب کربلا بیان کرنے لگا، تو غلام بھی مصائب میں شامل ہونے کے لیے گریہ کرنے کے لیے فرش عزا پر چلا گیا۔ جب وہ فرش عزا پر چلا گیا تو ادھر اس کا چولہا بجھ گیا۔ نہ غلام کو خیال کہ چولہا بجھ چکا ہے، نہ مالک کو خیال، کیونکہ اس وقت وہ دونوں ہی گریہ اور زاری میں مشغول ہو گئے۔ ادھر وہ فاحشہ عورت یعنی وہ بدکار عورت، اس کو کوئلے کی ضرورت پڑی، جلے ہوئے کوئلے کی ضرورت پڑی تاکہ وہ اپنے گھر کے چولہے کو سلگا سکے۔ وہ اس مرد مومن کے گھر میں آئی، اس نے دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، لیکن جل تو رہا ہے لیکن آنچ ختم ہونے والی ہے، آنچ دھیری پڑ گئی ہے۔ اس نے دیکھا یہ کھانا مہمانوں کے لیے بن رہا ہے، جو مجلسی آئے ہیں ان کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس نے اس آگ میں لکڑیاں لگائی، آنچ کو تیز کر دیا اور پھونک مار مار کر اس آگ کو جلانے لگی۔ جب وہ ایسا کر رہی تھی تو اس بیچ دھوئیں سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ لکڑیاں لگاتے وقت اس کا ہاتھ بھی جل گیا، لیکن آخرکار اس نے آگ کو دہکا دیا اور کوئلہ لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر اس نے اپنا کھانا بنایا اور تھک کر ہر روز کی طرح وہ سو گئی۔ دوپہر کے وقت جب وہ سوئی تو اس نے دیکھا کہ روز محشر ہے اور کچھ فرشتے ہیں جو اسے کھینچ کر جہنم کی جانب لے جاتے ہیں۔ وہ چیخ پکار کر رہی ہے لیکن فرشتے اسے چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ بس مجھے لگا کہ مجھے آگ میں اب پھینک ہی دیں گے کہ ایک بزرگوار ہستی وارد ہوئی اور انہوں نے فرشتوں سے کہا اسے چھوڑ دو۔ جب اس بزرگوار ہستی نے کہا کہ اسے چھوڑ دو تو ان فرشتوں نے کہا حضور یہ زن فاحشہ ہے، یہ بدکار عورت ہے، یہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے۔ فرشتوں کی بات پر اس بزرگوار ہستی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ زن فاحشہ ہے، لیکن اس نے ایک نیک کام کیا ہے۔ اس نے ایک جگہ جہاں پر مجلس سے عزا برپا تھی وہاں کے بجھے ہوئے چولہے میں آگ لگائی۔ ایسا کرنے میں اس کے ہاتھ بھی جل گئے، اس کی آنکھوں سے اشک بھی روانہ ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے دھوئیں کے سبب۔ اس نے ماتمیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے یہ خدمت انجام دی ہے، انجانے میں ہی صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں، جہنم کی آگ اس پر ٹھنڈی کر دی جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ جب ان حضرت نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے فوراً اس عورت کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ عورت فرشتوں کی پکڑ سے آزاد ہوئی، فوراً اس بزرگ ہستی کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی حضرت آپ کا بہت شکریہ، آخر آپ کون ہستی ہیں اور آپ نے کس لیے مجھے بچایا؟ جب اس نے سوال کیا تو ان حضرت نے جواب دیا انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ تم اپنے پڑوس کے گھر میں گئی تھی جہاں پر میری مجلس برپا تھی، تم نے انجانے میں ہی صحیح میرے عزاداروں کے لیے جو کھانا بن رہا تھا اس میں مدد کی، اس میں تمہارے ہاتھ بھی جل گئے، تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اسی کی عوض میں نے تم پر یہ آگ ٹھنڈی کر دی، حرام کر دی۔ اس عورت نے یہ جملے سنے اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو بھاگتی ہوئی اسی مرد مومن کے گھر میں گئی جہاں پر کچھ مہمان موجود تھے اور رو رو کر اپنا واقعہ سناتی تھی کہ کس طرح سے میں آئی اور تمہاری چولہے کی آگ کو میں نے دہکایا، اس کے عوض میں نے خواب میں دیکھا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے نار جہنم سے یعنی جہنم کی آگ سے مجھے نجات دی۔ قربان جاؤں اپنے سید پر، اپنے آقا پر کہ انہوں نے انجانے میں اتنی سی خدمت کے عوض مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آج کے بعد کبھی بھی میں بد افعال نہیں کروں گی، کبھی بھی بدکاری نہیں کروں گی، ہمیشہ گناہوں سے پرہیز کروں گی۔ مومنین، فکر کرنے کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے۔ جو امام ایسا فریاد رس ہو، اگر کوئی انجانے میں بھی اس کے ماتمیوں کی کچھ خدمت کر دے تو اس کے عوض میں وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، ایسے امام کو انہی کے امتیوں نے، رسول کے امتیوں نے قتل کیا۔ صرف شہید نہیں کیا بلکہ بھوکا پیاسا شہید کیا۔ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بھوکا پیاسا رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں امام حسین کی گردن پر چھری چلانے کے لیے جب شمر سوار ہوا تو امام حسین رو رہے تھے اور اشارے سے پانی طلب کرتے تھے، لیکن شمر نے آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔